اللہ نے یہ 3 بڑے بڑے انعامات بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان تینوں انعامات کا آپ شکر ادا کریں. ان تینوں انعامات کا آپ کیا کریں؟ شکر ادا. کیسے؟ ہم جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر. ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گیا. اللہ ہم پر کوئی انعام کرے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کا شکر ادا بولو ہو گیا. آواز تو سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ اتنا کافی نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ منہ سے بول دیں کہ اللہ کا شکر ہے, لیکن اتنا کافی نہیں. اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ اپنے حبیب پر 3 انعام کر کے کہتا کہ اے نبی آپ شکر ادا کر دیں. زبان سے کیا کہہ دیں؟ الحمدللہ. نا نا نا. قرآن نے کہا آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو کی کفالت کا انتظام کیا, لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کسی یتیم کو آپ کو دھکے دینے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو یتیموں کی کفالت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیا وہی انعام آپ آگے پارسل کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اس کی قدر کرو کہ میں یتیم تھا, اللہ انتظام نہ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا. لہذا معاشرے میں اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. دوسرا, اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, باخبر کر دیا, اس کا حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث. رب نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں, علم کی نعمت خاص طور پر, اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. علم کی نعمت کیا ہے کہ اس میں بخل نہ کرے انسان, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. آج کسی سے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی نالج ہو, آپ لینے کے لیے چلے جائیں, بعض لوگ سخی ہوتے ہیں, بعض گھنٹہ لگا دو کہ وہ آپ کو نالج نہیں دیں گے, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہ سیکھ جائے کہیں. تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا؟ آپ مسکین تھے, غریب تھے, اللہ نے غنی کر دیا. لہذا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی اس آیت سے؟ کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہم اسی نوعیت کا احسان مخلوق پہ کرنا شروع کر دیں.